بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تحریر میں 7 ایسے گناہوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے جن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان 7 گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیا کرو تو آپ زندگی میں ہمیشہ خوش رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی ذات یا صفت میں اور اس کی عبادت یا بندگی میں کسی دوسرے کو کم و بیش یا یکجا سمجھنا یا ٹھہرانا شرک کے توحید کی ضد اور سب سے بڑا گناہ اور کفر کے مترادف ہے۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ اسلام جادو کا سخت مخالف ہے۔ جو لوگ جادو سیکھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے، مگر وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو ان کے حق میں مفید نہیں بلکہ مضر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا شمار میلک اور کبیرہ گناہ میں کیا ہے جو افراد ہی نہیں بلکہ قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں ہی تباہی لاتا ہے۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ ناحق کسی کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارے اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا منع کر دیا ہے۔ وہ بغض حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ سود کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اگر واقعی تم مومن ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یتیم کا مال کھانا۔ اسلام میں کسی کا مال ناحق اور ناجائز طور پر کھانا حرام ہے، اور یتیم کے بارے میں تو اللہ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ جہاد کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 7، بولی بالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ ایماندار اور مومنہ عورت پر الزام لگانے کے بارے میں اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ پاک دامن بولی بالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔